اقدس وحید صاحبہ کو شامل گفتگو کریں. ماشاءاللہ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ہمارے یہاں ینگسٹرز کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہتا ہے. آپ لیکچرر بھی ہیں اور گراس روٹ لیول پر ینگسٹرز کے ساتھ کام کر رہی ہیں. میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ وہ روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کریں جس کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے بہت سارے مسائل کا شکار ہے, اور وہ کون سے ایشوز ہیں جنہیں ایڈریس ہونا چاہیے. دیکھیں ابھی ہم تصوف کی بھی بات کر رہے ہیں, اور میرے لیے ایک جو میجر پرابلم ہے آج کی یوتھ کے ساتھ جب میں انٹریکٹ کرتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے دے آر کوائٹ ڈسسیٹسفائڈ, دے ڈونٹ نو ہو دے آر. ایک تو اپنی ذات سے ان کو آگہی نہیں ہے کہ وہ خود کیا ہیں, ان کے اپنے پوٹینشیلز کیا ہیں, اور دوسرے عموماً وہ ایک ریس کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. آج کی یوتھ جو ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ہر ٹائم اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو اس نے اچیو کرنا ہے, اور زیادہ تر وہ ایسی چیزیں جو کہ مٹیریلسٹک ہیں. تو ایک آج کی یوتھ میں جو پرابلم پریویل کر رہی ہے وہ مٹیریلزم کی ہے اور ڈسسیٹسفیکشن کی ہے. اس کے بہت سارے آف کورس فیکٹرز ہیں. اس میں آپ کی فیملی بھی ایک میجر رول پلے کرتی ہے, اس میں آپ کا میڈیا بھی میجر رول پلے کرتا ہے, اور اس میں آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی آف کورس ایک رول پلے کرتے ہیں. میجورٹی آج کا جو ینگسٹر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ یوز کر رہا ہوتا ہے, اور وہ وہاں پر جب دیکھتا ہے کہ دیر از آلویز سم تھنگ, دیر از اے ریس, دیر کوئی کچھ پہن رہا ہے, کوئی برانڈیڈ کپڑے پہن رہا ہے, کوئی باہر جا رہا ہے, نہیں کرتے ہیں ایگزیکٹلی. اور سم ویئر ہم نے میڈیا پہ یہ دیکھنا شروع کیا ہوا ہے کہ کامیابی کو ہم نے مٹیریلسٹک کامیابی کے ساتھ ہی صرف نتھی کر دیا ہے, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ if you are a successful person you would be only successful when you have something material in your hand. For instance اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ہیروز ہیں آج کے ہمارے ینگسٹرز کے, وہ کون ہیں؟ وہ یوٹیوبرز ہیں جو پتہ نہیں کس طرح سے کروڑوں لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ترقی ہے. اب آپ دیکھیں معاشرہ بھی انہی لوگوں کو عزت دے رہا ہوتا ہے, تو وہ بچہ جب ایک ینگسٹر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب کہلائے جا رہے ہیں جو کہ بیسکلی صرف مٹیریلسٹک چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں, ان کی ذات میں وہ کیسے انسان ہیں, وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, یہ چیز ہمارے ینگسٹر کو پتہ ہی نہیں چل رہی. وہ اپنی ذات کے بارے میں جان ہی نہیں رہا کہ اچھائی برائی کیا ہے, یا کامیابی کا پیمانہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک کتنی مطمئن زندگی گزار رہے ہو. طمانیت جو ہے وہ اس لفظ سے ہی ابھی ناواقف ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. اس کے خیال میں میری کامیابی پیسہ کما کر آنا ہے. اب اس میں فیملی بھی ایک بہت میجر رول پلے کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر والے بھی عموماً بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو وہ اتنے پیسے کما رہے ہیں, تم پیسے نہیں کما کے لا رہے. ایک آل دا ٹائم آپ نے اسٹوڈنٹ کو کیا اپنے بچے کو, چاہے وہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھا, میرا انٹریکشن زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن اوور آل بھی آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہر ٹائم آپ نے اپنے بچے کو ایک ریس میں ڈالا ہوا ہے. آپ اسے کہتے ہیں یہ اتنے نمبرز لے کے آ رہا ہے, تم اتنے نمبر نہیں لے کے آ رہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ اتنے پیسے کما رہے ہیں, تم اتنے پیسے نہیں کما رہے. آپ نے کبھی اپنے بچے کو یہ کہا کہ اس کی عادات اتنی اچھی ہیں, وہ اتنا کائنڈ انسان ہے, تمہارے اندر اتنی کائنڈنیس کیوں نہیں ہے, تمہارے اندر اتنی اچھائی کیوں نہیں ہے, تمہارے اندر اتنی ایمپتھی کیوں نہیں ہے. ہمارے یہاں تو زیادہ تر لوگ ورڈ ایمپتھی سے بھی نہیں واقف ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جو کامیابی ہے انفارچونیٹلی ہم نے بچے کے لیے بنا دی, اس کو ہم نے ایک ریٹ ریس کا پارٹ بنا دیا ہے نا. اچھا میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ بھی بات کریں کہ روٹ کازز کیا ہیں, کیوں اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. اقدس صاحبہ کو شامل گفتگو کریں. یہی بات میں آپ سے لنک کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک تو پیرنٹس کا کردار آپ نے پہلے ذکر کیا کہ بہت ضروری ہے کہ گھر سے چیزیں سکھانا, اڈاپٹ کروانا. پھر جو ینگسٹرز جو آج کل کی جنریشن نئے جو ماں باپ بن رہے ہیں وہ کس حد تک اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک تو پہلے آلریڈی وہ ایک ٹراما کو جھیل کر آ رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن بعد میں ان کی کیا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چین کو بریک کریں اور وہ چیزیں اڈاپٹ کروائیں جو کہ انہوں نے فیس کی, آگے وہ نئی جنریشن جو وہ فیس نہ کر سکے. ہاں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی کی جو جنریشن ہے, جو ابھی اب جا کے آگے پیرنٹس بنیں گے, وہ جو فیس کر رہے ہیں وہ کوشش کریں گے. آف کورس یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے یا آپ کچھ فیس کریں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے لوگوں کو نہ فیس کرنا پڑے. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ہر جنریشن اپنے ساتھ ایک نیو پرابلم لے کر آتی ہے. یہی بات بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہو سکتا ہے ہمارے پیرنٹس نے فیس کیا, انہوں نے ہمیں بچایا ہو, لیکن اب ہماری ایج میں آ کے ہمارے جو پرابلمس ہیں یا اب ہمارے بعد آنے والی جنریشن کے جو پرابلم ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس ایک طرح کی پرابلم سے بچوں کو آج بچا رہے ہوں, ان کو لگتا ہو کہ یہ میں نے فیس کیا, یہ میں اس سے بچا لوں, تو اس جنریشن کے کوئی نئے پرابلمس ہو. آپ دیکھیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور بہت سارے پرابلمس, جب آپ مجھ سے ینگسٹر کے پرابلمس کی بات بھی کریں تھی تو آپ دیکھیں کہ آج کل کا ینگسٹر جو ہے وہ کتنا اینشیس ہے,
میں بلکہ پچھلے دنوں ایک بک بھی پڑھی تھی، اس کا نام تھا دا اینشیس جنریشن، جوناتھن ہیڈلٹ اس کے رائٹر ہیں. اس میں بھی وہ بات کر رہے تھے کہ آج کا بچہ جو ہے اس کا ایک میجر پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اینشیس رہتا ہے. انزائٹی آپ دیکھیں آپ کی سوسائٹی میں کتنی پھیل گئی ہے، ڈپریشن اتنا زیادہ پھیل گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کموڈیفیکیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ کی سوسائٹی میں، مٹیریلزم اگین بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. فار انسٹنس میں یہ کبھی کبھی ڈراماز آپ دیکھتی ہیں، آف کورس ہم سارے دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ڈرامے میں کسی شخص کو اگر سکسیزفل دکھانا ہو تو سوائے اس کے کہ اس نے پیسے حاصل کر لیے، اس کے علاوہ کوئی اور کرائٹیریا کبھی دکھایا گیا ہو سکسیس کا؟ شاگر صاحبہ اسی ذیل میں اگلا سوال آپ سے کروں گی. اچھا، اس کے پروز اینڈ کونس بھی ہیں. اگر ہم بچوں کو آج کے دور میں روکیں گے، ٹیکنالوجی سے دور کرتے ہیں، تو آبویسلی وہ اس کمپیٹیٹیو سوسائٹی میں اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہم بچوں کو موبائل چلانا نہیں سکھاتے ہیں، ان کے ایج گروپ کے جتنے لوگ ہیں انہیں سب ٹیکنالوجیز کا پتہ ہے، انہیں ساری ایپس کا پتہ ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ایک کمپلیکس بھی ہم پہ ڈیولپ کریں گے. تو بیلنس کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے موبائل، ایک ہے ٹیکنالوجی، اور ایک ہے سوشل میڈیا. ہمیں دونوں چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے. اگر آپ اس کو سافٹ ویئر کوئی سکھا رہے ہیں تو وہ ایک اسکل سکھائیں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے، آپ اس کو سافٹ ویئر ضرور سکھائیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہ بنانے دیں. یہ جنہوں نے کالر نے بات بھی کی ہے نا، ان کا انٹرنیٹ کا استعمال بند نہیں ہے، ان کا سوشل میڈیا ایکسیس یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے پہ یہ ہے کہ اگر آپ 16 ایئر آف ایج نہیں ہوگی تو آپ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں بنا سکے. اب دیکھیں ویسٹ جو ہے، جو ایکچولی انوینٹرز ہیں ان چیزوں کے، انہوں نے بھی ریئلائز کیا یہ بات کہ وہ ان کے بچوں کو کتنا زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے، سائیکولوجیکلی کتنا زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے. جس بک کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اس میں پراپر ریسرچز کو سائٹ کیا گیا ہے جن کے مطابق آفٹر دا ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا، لائک آپ دیکھیں کہ انسٹاگرام کے آنے کے بعد آفٹر 2002 آپ کو پتہ ہے یو ایس میں فیمیلس کی جو بچیاں ہیں جو کہ ایڈلٹس ہیں، ان میں ڈپریشن اور انزائٹی اینڈ سوسائڈ کے کیسز انکریز ہوئے. اب وہ کیسے انکریز ہوئے؟ بیکاز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی آپ جاتے ہیں، آپ انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں، پکچرز دیکھتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، سو اس میں آپ کے اندر ایک وہ فیلنگ آتی ہے، انفیریورٹی کمپلیکس آتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پا رہا، اینڈ دین کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں اپنی لائف کا. کمپیریزن کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کتنے سارے فلٹرز ہیں آج کل کے دور میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کتنے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اپنے آپ سے کہ آپ کو ایک فلٹر لگانا پڑ رہا ہے اپنی ذات کے اوپر. لائک آپ جیسے ہیں خود ہیں، آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے چھوٹی بچیاں، میں پیرنٹس کے بارے میں جب بات کرتی ہوں نا، میں بہت زیادہ ایمفسائز کرتی ہوں آج کے والدین جو بچوں کو سوشل میڈیا پہ لا رہے ہیں، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنوا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں میں دیکھتی ہوں فلٹر یوز کر رہی ہیں. وہ بیریئر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس پر کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، عبدہ صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کریں کہ اب سوال یہ ہے کہ پیرنٹس اگر فار ایگزامپل فون یوز کرتے بھی ہیں، میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کوئی پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں یا کوئی اپنا آن لائن کام کر رہے ہیں، اس پہ ارننگ کے حوالے سے کوئی کام کیا جا رہا ہے، تو بچوں کو کیسے سمجھایا جائے اور ان کو پھر کیسے دور رکھا جائے کہ اگر پیرنٹس کر بھی رہے ہیں تو آپ اس سرٹن ایج میں ابھی تک نہیں پہنچے ہیں کہ آپ کو اتنی لمیٹیشنز اور اتنی اجازت دے دی جائے، کیسے بیلنس ہو سکتا ہے؟ گزارش کی ہے کہ یہ ایز اے انسٹرومنٹ اس کو ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ڈسکارڈ تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، پھر وہ کمپیٹیٹیو سوسائٹی میں اس طرح سے بچہ آپ کا گرو ہی نہیں کر پائے گا. سوال یہ ہے کہ بیلنس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کر دیا جائے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے الاؤ ہیں، اس سے بعد میں فلٹرز لگا دیے جائیں، کچھ ایسی ویب سائٹ ایسے پیرنٹل چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. اب تو بہت سارے ایسے اپلیکیشنز ہیں، ایون سوشل میڈیا اپلیکیشنز بھی ایسے ہیں جو کہ پیرنٹس اگر اس میں ان کے ساتھ ان کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا تو وہ ان کو الاؤ ہی نہیں کرتے. تو یہ ایک چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ پیرنٹس نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آج کا بچہ، جیسے انہوں نے ٹھیک بات کی کہ آرڈر کر دیتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، رادر دین کہ آپ اسے آرڈر کریں، آپ اسے سمجھائیں، بیٹھیں، بچے کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں اور پھر ان کو آلٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سوشل میڈیا نہیں یوز کرے تو آپ اس کو گھر میں اور طرح کی ایکٹیویٹیز کروائیں. ایک ہمارے یہاں بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت برا ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ بچے کو وقت نہیں دے رہے تو وہ نانی دادی یا دادا کے پاس جا کے ٹائم اسپینڈ کر لے گا، باتیں کرے گا، اس کی انٹریکشن بڑھے گی. یہ جو ورچوئل ورلڈ ہے نا، یہ ایک دوسری ورلڈ ہے. آپ ایک ریئل ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور وہ ایک سیکنڈ ورلڈ کریٹ کرتا ہے. تو آپ کا بچہ اس انوائرمنٹ کا اتنا زیادہ عادی ہو جاتا ہے کہ وہ ریئل ورلڈ میں فیل ہونے لگ جاتا ہے.